مولانا رائے پور سے مس شبانہ نے سوال کیا ہے. انہوں نے لکھا ہے واٹ شوڈ بی دا رول آف انڈیویجول مسلم آفٹر دا ایودھیا ورڈکٹ. یہی کہ مسجد جا کے دعا کرے. آج کل جو تقریریں ہوتی ہیں بند کر دو. ایودھیا کی مسجد کے بارے میں تقریریں بند کرو, جلسے بند کرو, اللہ تعالیٰ سے دعا کرو بس. اگر کوئی عقل نہیں کام نہیں کرتی آپ اور میرا فارمولا تو آپ لیں تو آپ راضی ہو جائیں اس پر ریلوکیشن پر, ابھی بات ختم. یعنی میں وہاں گیا ہوں پہلے, اب بھی گیا ہوں. پہلے تو وہاں ایک کنسٹرکشن ہوا کرتا تھا, اب بھی میں گیا ہوں تو وہاں کوئی ایک اینٹ کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہے بابری مسجد کا. یعنی بابری مسجد جو ہے وہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اس طرح سے, روئن کی شکل بھی نہیں ہے. یاد رکھیے لوگ سمجھتے ہیں کہ بابری مسجد کھڑی ہوئی ہے وہاں تو بابری مسجد کی ایک اینٹ بھی نہیں ہے. وہاں تو بیک شفٹ بنتے رہے, وہ نان ایگزسٹنٹ ہے. وہ جو بابری مسجد ایگزسٹ نہیں کرتی اس کے پر تحریکیں چل رہی ہیں. اب بتائیے کہ اس سے زیادہ اسٹیپڈ پالیسی کوئی ہو سکتی ہے؟ یعنی کسی کو یہ نہیں. اور ایک بہت بڑی ایک گناہ کر رہے ہیں مسلمان, یاد رکھیے, وہ بھی سن لیجیے آپ اس معاملے میں. گناہ 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 وہ کیا حدیث میں آتا ہے کہ صرف 3 مسجدوں کا اسپیشل معاملہ ہے. وہ ہے مکہ کی مسجد اور مدینے کی مسجد اور یروشلم کی مسجد. باقی سب مسجدیں برابر ہیں. یہ باقاعدہ حدیث ہے کہ 3 مسجدوں کے ساتھ ساری مسجدیں برابر ہیں. اب آپ کو اگر پتا ہو, نہیں پتا ہو تو جا کر کے دیکھیے بارڈر پر راجستھان اور ہریانہ اور پنجاب جہاں کے پاکستان سرحدیں ملتی ہیں, ابھی بھی وہاں مسجدوں کی روئن پڑے گی, مسجدیں توڑ دی گئی. میں نے خود دیکھا ہے کوئی مسجد توڑ دی گئی, اس مسجد کو انہوں نے گھر بنا لیا, کسی مسجد بیل باندھنے لگے, کچھ بھی کیا. تو وہاں پہ کیوں نہیں آپ یاد کرتے؟ آپ بابری مسجد سنگل آؤٹ کیوں کرتے ہیں؟ کسی ایک مسجد سنگل آؤٹ کرنا یہ تو اسلام میں بالکل جائز ہی نہیں ہے. 3.25 کے اگر آپ کو تحریک چلانا ہے تو ساری مسجدوں کے لیے چلائیے. سینکڑوں مسجدیں جو ڈھائی گئی ہیں پارٹیشن کے وقت بارڈر پر, ان سب کے لیے آپ چلائیے, ہنگامہ کیجیے. ایک مسجد کو اگر آپ سنگل آؤٹ کر کے اس پر تحریک چلاتے ہیں تو آپ گناہ کا کام کرتے ہیں, یاد رکھیے. کسی ایک مسجد کو سنگل آؤٹ نہیں کر سکتے آپ, یہ آپ کو اجازت ہی نہیں اسلام. حدیث میں آتا ہے کہ لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد. مکہ کی جو وہ ہے مسجد, حرم مکہ جو کہا جاتا ہے, مدینے کی مسجد مسجد نبی کہا جاتا ہے, اور یروشلم مسجد کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے. یہ 3 مسجدیں جو ہے اسلام میں ان کا خاص درجہ مانا گیا ہے, باقی سب برابر ہیں. تو کیسے مسلمانوں نے ایسا کیا کہ بابری مسجد کو انہوں نے سنگل آؤٹ کیا, اس میں ہنگامہ 60 برس ہنگامہ کیے ہوئے ہیں, جب کسی دیش میں سینکڑوں مسجدیں آج بھی جا کے کوئی دیکھ لے ان کی حالت بارڈر پر. وہی حال ہوا ہے جو ایودھیا میں ہوا. اس کو آپ چپ کیوں ہیں؟ یہ تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. تو بہت ہی زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سارا اس میں مسلمانوں کا جو ہے طریقہ سب کا سب اسلام کے خلاف ہے, اے سے زیڈ تک. بابری مسجد کے معاملے میں مسلمانوں کا طریقہ اے سے زیڈ تک خلاف ہے. اور یہ بہت زبردست اللہ تعالیٰ کا سوال کیا جائے گا مسلمانوں سے, بہت زبردست سوال کیا جائے گا, یاد رکھیے. اسی پوائنٹ کو کیا مسلمان جواب دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا کہ تم کا رائٹ تھا, کس رائٹ سے تم نے ایک مسجد کو سنگل آؤٹ کیا, باقی مسجدوں جو کا وہی انجام ہوا تھا اس کے بارے میں چپ ہو گئے. کیوں تم نے ایسا کیا؟
یہ سادہ بات نہیں، یاد رکھیے، بہت ہی گمبھیر بات ہے، بہت ہی سیریس بات ہے، بہت سیریس بات ہے. یہ مسئلہ ہندو مسلم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ براعظم اسلام کا ہے، براعظم اللہ تعالیٰ کے قانون کا ہے. اور بلا شبہ اس میں مسلمانوں سے پوچھا جائے گا قیامت میں کہ تم نے کس رائٹ، کس حق سے تم نے ایک مسجد کو سنگل آؤٹ کیا، بتاؤ. تو کیا مسلمان جواب دیں گے اس کا؟ یاد رکھیے، یہ سادہ بات نہیں ہے. مولانا ایک سوال اور پوچھا گیا ہے دلی سے، لکھنے والے نے اپنا نام نہیں دیا ہے. پوچھا ہے کہ وی فیل وی مسٹ ایکسپٹ لکھنؤ ہائی کورٹ verdict. What is your opinion? How can we compel Waqf board for not going for appeal? Should a mosque be rebuilt adjoining to Ram Mandir? Kindly comment. دیکھیے، آج کا جو رجحان ہے مسلمانوں کا ہے وہ کیا ہے؟ مسلمانوں کا نہیں، سو کال لیڈروں کا، کہ ہم سپریم کورٹ پہ جائیں گے. یہ بالکل اسٹپڈ بات ہے، اسٹپڈ. یعنی اگر ابھی جو ججمنٹ آیا ہے اس کو مسلمان سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا ہے اور چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ پہ جائے. جب سپوز سپریم کورٹ کا ججمنٹ ایک دم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو جائے، سپوز کہ سپریم کورٹ کا دے کہ وہ جو زمین ہے 2.7 ایکڑ، کہتے ہیں 2.7 نہیں، کیا چیز؟ کتنی ہے وہ، بس جو بھی ہے وہ زمین، وہ ساری کی ساری مسلمانوں کو دے دی جائے، فرض کیجیے. تو آپ سمجھتے ہیں ایسا ہو جائے گا؟ مسلمانوں نے 1985 میں اسی ملک میں شاہ بانو کے معاملے میں جو کیا وہ بھول گئے. وہ شاہ بانو کی کیس جو تھا، سپریم کورٹ نے ججمنٹ دیا اپنا، سپریم کورٹ نے، اور سارے مسلمان کے خلاف کھڑے ہوئے اٹھ کر کہ ہم نہیں مانتے اس کو، رد کر دیا اس فیصلے کو. تو جو مسلمانوں نے کیا وہ ہندو کے، یعنی ہندو کو اس کا حق نہیں ہے. اگر مسلمان سمجھتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے کہ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو نہ مانیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہندو کا رائٹ نہیں ہے یہ؟ تو سپوز سپریم کورٹ فیصلہ دے دے آپ کے حق میں، تب بھی وہ چلنے والا نہیں ہے. تو ہندو کمیونٹی کھڑی ہو جائے گی کہ ہم نہیں مانتے، جیسے کہ آپ کھڑے ہوئے شاہ بانو کے معاملے میں. یہ سب بالکل اسٹپڈ باتیں ہیں، احمقانہ باتیں ہیں. کچھ نہیں، آپ اس کو فل اسٹاپ لگائیے، کوئی کام مت لگائیے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ آؤٹ آف کورٹ اس کو ڈیسائیڈ کیا جائے دونوں کمیٹی مل کر کے، وہ اس بات کا آپ پھر کام لگا رہے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ہم جائیں، اس کا مطلب وہ کام لگا رہے ہیں. میں نے بار بار یہ کہا ہے کہ اس میں کام لگائیں گے تو لگتے ہی رہے کام فار ایور. اور فل اسٹاپ لگائیے، کہیں نہ کہیں روک دیجیے بس. تو اب جو صحیح اسٹینڈ مسلمان ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ کورٹ کے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ذمہ داری ہوتی ہے گورنمنٹ کی، ایڈمنسٹریشن کی. تو جو فیصلہ کیا ہے کورٹ نے، اب کورٹ کے فیصلے کے بعد اب جو کام ہے گورنمنٹ کا شروع ہوتا ہے، گورنمنٹ کو امپلیمنٹ کرے. اگر گورنمنٹ کے نزدیک فیصلے میں کوئی لیکونہ ہے تو اس کو کلیریفائی کروائے خود گورنمنٹ کلیریفائی کروائے پھر سے اسے، مسلمان سے الگ ہو جائے بالکل. مسلمان کا رول ختم ہو گیا. اور کامہ لگائیں گے تو کما لگتا رہے گا یہاں تک کہ آپ برباد ہوتے رہیں گے، اور کوئی کہیں بھی یعنی کبھی بھی چیز سے ڈسائڈ نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگی ڈسائڈ. یہ ناؤ اور نیور کا معاملہ ہے. یعنی آج یا تو آج آپ فل اسٹاپ لگا دیجیے، اور نہیں تو کبھی فل اسٹاپ نہیں لگے گا. میں نے 1952 میں کہا تھا کہ فل اسٹاپ لگاؤ اور کام مت لگاؤ، نہیں تو لگتا جائے گا کام ایک کے بعد ایک کے بعد ایک بار. وہی ہو رہا، 60 برس سے کام لگ رہے ہیں، تو ابھی 60 برس اور کام لگتے رہیں گے. کچھ بھی نہیں. مسلمان اس معاملے میں خاموش ہو جائے اور یہ
مان لیں کہ عدالت کا فیصلہ جو ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا گورنمنٹ کا کام ہے، وہ کرے. کوالیفیکیشن چاہیے گورنمنٹ کو تو وہ خود پوچھے کورٹ سے. اب کام گورنمنٹ کا، مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں. مولانا یہ مطلب سوال اس سے پیس قائم ہوگا، نارمل سے قائم ہوگی. ہندو مسلمانوں کے تعلقات جو ہے نارمل ہو جائیں گے. اور وہ سپریم ہے، اسی کو میں سپریم سمجھتا ہوں. مولانا یہ سوال کیا ہے مولانا عبد الباسط عمری نے دوحہ قطر سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا بابری مسجد سے متعلق عدالتی فیصلے میں مسلمانوں کو بھی ایک حصہ دینے کی بات کہی گئی ہے. یہ پہلے سے تو بہتر تھی، مسلمان اس کو ایکسپٹ کرتے اور دعوت اللہ کے لیے پوری طرح مستعد ہوتے، مگر ایسا نہیں ہوا. اب سپریم کورٹ میں مقدمہ دائر کرنے کی بات کر رہے ہیں. کیا یہ صورتحال وہی نہیں ہے جو عرب میں فلسطین کے متعلق ہوا؟ 1947 میں جو بات کہی گئی تو اسے مسلمانوں نے مانا نہیں، اب مسلمان اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اس کے بارے میں بتائیں. ہاں صحیح بات ہے. 1948 میں فلسطین کو تقسیم کیا گیا، اس کو پارٹیشن کیا گیا. رفلی آدھا دیا گیا یہودی لوگوں کو، آدھا دیا عرب لوگوں کو. مسلمانوں کو مان لینا چاہیے تھا اس کو، لیکن انہوں نے کام لگا دیا، اور آج تک کام ہی لگ رہا. اور جو تھا وہ بھی کھو دیا عربوں نے. دیکھیے کنٹروورشل معاملات میں آپ کو اسٹیٹس کو ماننا پڑتا ہے، یاد رکھیے. کنٹروورشل معاملات میں اگر اسٹیٹس کو نہ مانے تو کبھی بھی بات ختم نہیں ہوتی، کبھی بات ختم نہیں ہوتی. 48 میں جو اسٹیٹس کو تھا فلسطین کا، اس کو ماننا چاہیے تھا ان کو. کشمیر میں یہی، جو 47 کے بعد جو اسٹیٹس کو تھا اس کو ماننا چاہیے تھا. ایسی یہاں بھی جو اسٹیٹس کو تھا بابری مسجد کو مان لینا چاہیے تھا، اس کو نہیں مانا. دیکھیے لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، تباہ ہو رہے ہیں ہر جگہ، فائدہ کچھ بھی نہیں. You have to accept the status quo. This is the only option for you.